ڈاکٹر صاحب فالج جو ہے یہ ہمارے ہاں ایک اس کو اگر کسی کو ہو جائے تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار اب یہ ساری زندگی کے لیے جو ہے وہ ہمارے یہاں یہ ایک پرابلم بن گئی ہے. تو فالج کا سر کوئی علاج بھی آ گیا ہے؟ میں نے سنا بڑا لیٹسٹ کوئی علاج آیا سر. جی بہت بہت پرانا علاج ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ دوائی ریکگنائز نہیں تھی، ریگولیٹڈ نہیں تھی ڈرگ اتھارٹی کی طرف سے، مگر الحمدللہ پچھلے 1 سال میں بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہے، اور اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہے اور سورسز سے. مگر بہرحال یہ جو علاج ہے بنیادی طور پہ یہ کلاٹ بسٹر کہلاتا ہے، یعنی کہ وہ لوتھڑا جو پھنس گیا جو کہ 80% فالج میں ہوتا ہے اسے توڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے. جیسے ڈرپ دی جاتی ہے اسی طرح سے دیا جاتا ہے، مگر اس کے کچھ خیالات، کچھ چیزیں ہیں جو ان کا خیال رکھنا ضروری ہے. مریض صحیح ہو، جس کو دینا چاہیے اسی کو دیا جائے، صحیح ٹائم پہ دیا جائے، اور اس کے کچھ تھوڑے سے جو کچھ نقصانات اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے، تاکہ ہم میکسیمم فائدہ دے سکیں اور کم سے کم نقصان. سر ٹائم کی بات کی آپ نے، اس میں سر ٹائم کی کیا امپورٹنس ہے؟ کیا مطلب کہ یہ جو آپ جس انجیکشن کی بات کر رہے ہیں اس کی کوئی ٹائم لیمٹ بھی ہے؟ بالکل. تو آخری حد 4.5 گھنٹے ہے. پہلے 3 گھنٹے ہوا کرتی تھی، نئی تحقیق میں 4.5 گھنٹے. 4.5 گھنٹے کے اندر اندر یہ انجیکشن شروع کر دیں. 1 گھنٹہ اس کو لگتا ہے ایڈمنسٹر ہونے میں، یعنی کہ پورے ختم ہونے میں. اور مگر بات یہ ہے کہ 4.5 گھنٹے کا انتظار نہیں کرنا. کہ بات سمجھانے والی یہ ہے کہ جتنا جلدی اتنے اچھے نتائج. تو بہترین نتائج 3 سے 2 گھنٹے کے اندر اندر اگر لگ جائے تو بیسٹ نتائج سامنے آتے ہیں. تو کیا سر اس جو آپ انجیکشن کی بات کر رہے ہیں کیا یہ ہر ہاسپٹل میں اویلیبل ہے، اور کیا سب ڈاکٹرز اس کو لگانے کے لیے ٹرینڈ ہیں؟ ہاں، یہ ہے کہ بہت کم ہاسپٹلز میں تھا، اب کافی ہاسپٹلز میں ہے. سرکاری ہاسپٹلز میں رجحان بڑھتا جا رہا ہے، اور پرائیویٹ ہاسپٹلز میں یہ بہت پہلے سے شروع ہو گیا تھا. کم از کم 4 سال سے میں لگا رہا ہوں لاہور میں. اس سے پہلے انگلینڈ میں تو کافی عرصہ لگایا. کافی زیادہ پیشنٹ لوڈ تھا، کیونکہ وہاں ڈیلی کی بنیادوں پہ کئی سارے پیشنٹس تھے. یہاں ہمیں ہفتوں کی بنیادوں میں اتنے نہیں ملتے، اس کی وجہ وہ فاسٹ والی کمزوری ہی ہے. مگر فالج ہمارے یہاں کا بڑا مسئلہ ہے ان سے زیادہ. تو کچھ ہاسپٹلز میں ہے، کچھ ہاسپٹلز میں شروع ہو رہا ہے، مگر یہ کہ پتہ ہونا چاہیے کس ہاسپٹل میں ہو رہا ہے، تاکہ جب ہو تو ہم فوراً جائیں. جنرلی لاہور کے تمام بڑے ٹرشری کیئر اسپتالوں میں اب یہ فیسلٹی ہے، مگر وہ اتنا زیادہ استعمال اس لیے نہیں کیونکہ مریض اتنے جلدی نہیں پہنچ پا رہا. تو سر فالج کا جو مکمل علاج ہے اس کے بارے میں سر ہمیں بتائیے گا. دیکھیں یہ تو ایک مرحلہ ہو گیا نا کہ آپ اس کو کوشش آپ نے ایمرجنسی میں کیا کرنا کی جائے. تو ایمرجنسی کا پروٹوکول واضح ہو، ڈاکٹر ٹرینڈ ہو اس کے لیے ایک اسٹروک اسپیشلسٹ ہی کی ضرورت ہوتی ہے، اور یا پھر کچھ ایسے نیورولوجسٹ یا میڈیکل اسپیشلسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اگر ان کو اس کا اچھا ایکسپیرینس ہے. مگر عمومی طور پہ دنیا بھر میں ایک ہی اصول ہے کہ اٹ ہیز ٹو رن تھرو اے نیورولوجسٹ اور اسٹروک فزیشین. بے شک وہ واٹس ایپ کے ذریعے ہو، جو کہ میں اکثر لگاتا ہوں واٹس ایپ کے اوپر بھی، کہ مریض کو ایگزامن بھی کیا جا سکتا ہے، اجازت بھی لی جا سکتی ہے، فیصلہ بھی کیا جا سکتا ہے، سی ٹی اسکین کے نتائج بھی دیکھے جا سکتے ہیں، اور فیصلہ بھی اس کی بنیادوں پہ بھی کیا جا سکتا ہے. تو پوری دنیا اسی طرح کر رہی ہے، کیونکہ ہر منٹ قیمتی ہے، تو ڈاکٹر ہر جگہ پہنچ نہیں سکے گا. ایک تو یہ بات ہے. اگر ہم اس کے علاوہ بات کریں کہ کیا ٹیکے کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے، تو بالکل ہے، وہ بھی ماڈرن ہے بہت. وہ یہ کہ اینجیوگرافیکلی، یعنی کہ ایک تار کے ذریعے، جیسے ہارٹ کے اینجیوگرافی سے لوگ واقف ہیں کہ وہ جاتے ہیں ہارٹ کے ذریعے کلاٹ کو کھولنے کی یا اسٹینڈ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح ہم بھی اس کو اوپر کی نالیوں کی طرف چلے جاتے ہیں اور برین کی کہ جو کلاٹ ہے اسے یا سک کرنے کی کوشش کرتے ہیں پریشر کے ذریعے، ایئر پریشر کے ذریعے، یا پھر اس کو ایک جالی کے ذریعے کھینچ کے وڈرا کر کے اس کو ریٹریو کر لیا جاتا ہے، کھینچ کے باہر نکال لیا جاتا ہے. یہ 2 طریقے ہیں. یہ بہت ایکسپینسو ہے اس وقت جو $1 کا ریٹ چل رہا ہے تقریباً. اگر پرائیویٹ سیکٹر پہ بات کریں تو کہیں نہ کہیں یہ 6 سے 7 لاکھ روپے کا علاج ہے، جس کی سکسیس ریٹ بہت ابھی 90% تک تو پاکستان میں نہیں پہنچی، مگر دنیا بھر میں 50 سے اوپر ہے، اور پاکستان میں بھی گرو کرے گا. مگر کاسٹ بہت بڑا سوال ہے. یہ تو ماڈرن علاج ہو گیا. سر ایمرجنسی میں بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں؟ کس کو؟ یہ جو اینجیوگرافی کا تو ایک خاص انوائرمنٹ ہے، اس کے خاص ٹریننگ ہے. بہت تھوڑے لوگ ہیں لاہور میں جو یہ کام کر رہے ہیں.
اس کے لیے بھی سر کوئی ٹائم لمٹ ہے؟ جی اس میں ٹائم لمٹ بڑھ ضرور جاتی ہے. جہاں ٹیکے کے لیے 4.5 گھنٹے تو اس طریقے کے لیے 6 گھنٹے اور کبھی کبھی 12 گھنٹے تک بھی. اور اب کچھ نئی تحقیق آ رہی ہے تو 1 دن تک بھی. ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ کہاں کا فالج ہے, کس طرح کا کلاٹ ہے, آپ فائدہ کا کتنا کر پائیں گے, کتنا رسک لے پائیں گے. مگر اس کے لیے واقعی ٹائم لمٹ بھی بڑھتی ہے. اور کبھی کچھ ایسے مریض ہیں اپنی بیماریوں کی وجہ سے ان کو یہ ٹیکہ لگ نہیں سکتا, تو ان کے لیے بہترین علاج ہے. فیوچر اب یہی ہے, فیوچر اینڈو ویسکولر تھیراپی یعنی تھرومبیکٹمی جس کو کیونکہ سر ہمارے ہاں تو عموماً جس کو فالج ہوتا ہے اس کو پہلے ایمرجنسی میں لے جاتے ہیں, وہ کچھ دن وہاں پہ رہتا ہے, پھر اس کو جو ہے وہ اگر آئی سی یو کی ضرورت پڑ جائے تو وہاں پہ, اور نارمل جو ہمارا کنزرویٹو مینجمنٹ ہے وہی اس کو چل رہی ہوتی ہے. اور پھر جب وہ اس کا ایک جسم کا ایک سائڈ یا ایک حصہ جب وہ ہے وہ اس میں اس کو پیرالسس ہو جاتا ہے یا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بھی وہ پھر فزیو تھراپی اور وہ پھر سالہ سال بیچارہ مریض جو ہے. تو کیا یہ ممکن ہے کہ سر جس کو فالج ہو جائے وہ بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے, واپس نارمل ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیے نا, ان کے اعداد و شمار اتنے برے نہیں ہیں. اب یہ جو ٹیکہ ہے 20% امیجیٹ بینیفٹ ہے, اور اگر امیجیٹ بینیفٹ فور فائدہ نہ ملے تو آنے والے 3 مہینوں میں 30% زیادہ بہتری. کس سے زیادہ بہتری؟ اس سے زیادہ بہتری جس کو یہ ٹیکہ نہیں لگا. جہاں تک ہم وہ جو مہنگا علاج ہے جس میں خون کی نالیوں کے ذریعے اسے کھینچ کے نکال دیا جاتا ہے یا پھر اسے سک کیا جاتا ہے, اس میں بینیفٹ تقریباً 70% ہے. تو یہ کافی حد تک, اگر ہم 100% مریض نہیں واپس کر پائیں گے تو کسی حد تک اور کافی حد تک. دیکھیے ایک آدمی 3 مہینوں کے بعد فالج کے بعد بستر پہ آ جاتا ہے مگر وہ اٹھ کے بیٹھ سکتا ہے اس میں, اور اس آدمی میں جو کہ ایک سہارے سے چل سکتا ہے, آسمان زمین کا فرق ہے. اس کی کوالٹی آف لائف میں وہ اپنا معاش کر سکتا ہے, وہ اپنے بچوں کے لیے ریلیونٹ رہ جاتا ہے اور اپنے گھر کے معاملات چلا سکتا ہے. اکثر جابز ڈیسک بیس ہوتی ہیں وہ کر سکتا ہے. کچھ لوگ تو ڈرائیونگ بھی کرتے ہیں کچھ سالوں کے بعد. باقی ریہیبلیٹیشن کا کردار ہے. 3 چیزیں ہیں جو کہ ہم ہر کسی کو بتاتے ہیں. فاسٹ کے نام سے عام مشہور ہے یہ, فیس, آرم, اسپیچ اور ٹائم. فاسٹ تو اگر کوئی یہ آپ کے لوگوں کے لیے بھی ہے جو کہ میڈیکل پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں کچھ نہ کچھ, مگر یہ کہ یہ ایک دکھ ہے کہ ہم میڈیکل پروفیشن والوں کو بھی آج تک یہی پڑھا رہے ہیں. جی سر. حالانکہ یہ گھر میں ہاؤس وائف کو, ایک بینکر کو, بچوں کو اسکولوں میں بتانے والی بات ہے, اور وہ اسی لیے کیونکہ اویئر ہوتے ہیں تو وقت پہ پہنچتے ہیں. فیس کا مطلب ایف سے فیس ہے. فیس کے اگر آپ کو چہرے پہ کوئی ٹیڑھا پن محسوس ہو تو نہ صرف آپ شیشے میں دیکھیں اور ٹیڑھا ہے, بٹ اس کو ایسے دانتوں کو کھول کے اور اسمائل کر کے بھی دیکھیں. تو اسمائل جب کریں گے نا تو واضح ہو جائے گا, تو چیز ہلکی ہوگی اور ڈاؤٹ فل ہوگی وہ واضح ہو جائے گی. جی سر. آم کا مطلب یہ کہ بازو کی کمزوری. تو اگر آپ کو لگے کہ بازو واقعی ایک دوسرے سے فرق ہے تو بہت آسان ہے, دونوں بازوؤں کو سیدھا کھڑا کریں اور ایک خود ہی نیچے کی طرف جانے لگ جائے گا یا مڑنے لگ جائے گا, تو اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اور تیسری اسپیچ. فاسٹ کا ایس جو ہے وہ اسپیچ ہے کہ آپ کے بولنے میں کسی بھی طرح کی دقت. اب اس بحث میں نہیں جانا کہ کیا, بٹ جو آپ جیسے ابھی میں بول رہا ہوں یہ اگلے لمحے اس پیٹرن میں کوئی تبدیلی آ جائے, اور بس پھر گھڑی دیکھنی ہے ٹائم کہ یہ کب ہوا, اور ٹائم نوٹ کریں اور جتنا جلدی پہنچ سکیں اتنا جلدی. ہر سیکنڈ ہم ملینز آف نیورونز لوز کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ ہر ایک سیکنڈ قیمتی ہوتا ہے. یہ وہ 4 علامات ہیں, اگر پبلک کو پتہ چل جائے ہم بہت سے پیشنٹس کو بہتر کر سکیں گے. سر یہ علامات ظاہر ہونے میں کتنی دیر لگ سکتی ہے؟ فالج کے شروع ہونے اور علامات کے ظاہر ہونے میں کتنی دیر لگ سکتی ہے؟ ٹھیک ہو. یہ ہائپر, ہم اپنی زبان میں اس کو ہائپر, جیسے بجلی گرتی ہے. جی سر. تو کچھ میں ٹائم نہیں لگتا, یہ ایک دم 1 سیکنڈ آپ نے ادھر دیکھا ٹھیک, ادھر دیکھے چینج. اسی لیے تو فالج پکڑنا ضروری ہے. اب آپ ظاہر بات ہے کوئی بزرگ ہے تو وہ خود تو نہیں ریئلائز کرے گا, کسی کے دیکھتے دیکھتے یہ چیز سامنے واقع ہو جائے تو یہ سب سے بڑا کلو ہے کہ کوئی دماغ میں اسی نوعیت کی چیز ہے جس کو خون کا یا بہاؤ رکا یا خون کی شریان پھٹی. تو اور یہ اور کوئی بیماری اس طرح سے نہیں گرتی, تو اس لیے بہت واضح تفریق کی جا سکتی ہے. اور باقی کام ڈاکٹروں کا, عام لوگوں کا کام یہ ہے کہ وہ جب یہ 3 چیزیں سامنے آئیں, رش ٹو دا بگیسٹ ہاسپٹل, جو بڑے سے بڑا ہاسپٹل ہے جہاں پہ یہ ماڈرن ترین علاج ہو رہا ہے. یہ سب کے علم میں ہونا چاہیے کہ آپ کی لوکیلٹی میں ایسا کون سا ہاسپٹل ہے